بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور وظیفہ میں خوش آمدید ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت علی علیہ السلام کی بتایا ہوا بہت ہی مجرب عمل لے کے آئی ہوں۔ وہ عمل جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حاجات اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا ایک صحیح طریقہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، حاجات اپنی اس کے حضور پیش کرتے ہیں، ہماری حاجات اور دعائیں عرش پر بھی جاتی ہیں، لیکن ان پر جو ہے وہ مہر نہیں لگتی، ان پہ قبولیت کی مہر نہیں لگ کے آتی اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کا وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے جن کے دلوں میں کوئی بھی خواہش ہے، چاہے کسی بھی قسم کا کوئی آپ کے دل میں حاجت ہوگی، چاہے آپ کو اولاد کی حاجت ہے، چاہے آپ کو خواہش ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو، اگر آپ کو نوکری کی حاجت ہے، اچھے رشتے کی حاجت ہے، بچوں کے رشتوں کے لیے والدین پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے اور اولاد اپنے ماں باپ کی بات نہیں سن رہی، یا آپ کے دل میں کوئی بھی کسی قسم کی دنیاوی حاجت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور کون سا ایک عمل کرنا ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنے حضور قبول کرے گا اور ہماری دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ جو آپ علیہ السلام نے بتایا وہ یہ طریقہ بتایا کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کرو اس سے پہلے آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میرے ماں باپ زندہ نہ ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین زندہ نہیں ہیں تو آپ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے ان کی مغفرت طلب کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور اللہ پاک آپ کی تمام مسائل اور تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اگر والدین کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ پاک راستے آسان فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھنی ہے۔ آپ صبح کی نماز پڑھیں، دوپہر کی پڑھیں، شام کی پڑھیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں ایک تسبیح آپ نے یا استغفار کی یا استغفر اللہ ربی واتوب علیہ پورا پڑھ سکتے ہیں تو بھی آپ پڑھ لیں، اور یہ تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے راستے کھولنے شروع کر دے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔